چین نے لداخ پر قبضہ کر لیا۔ انڈین اخبار بزنس اسٹینڈرڈ میں چھپنے والے ایک آرٹیکل کی رپورٹ کے مطابق پیپلز لبریشن آرمی چائنا کے 5000 فوجی 5 جگہوں سے لداخ میں گھس آئے۔ گیلون دریا کے ساتھ سے 4 جگہوں سے اور پینگاگونگ ندی کے ساتھ ایک جگہ سے یہ معمول کا فوجی تنازع نہیں ہے اور نہ ہی 2013 اور 2014 کی طرح متنازع علاقے پر چائنا کا عارضی قبضہ ہے، بلکہ اس دفعہ پیپلز لبریشن آرمی ان علاقوں میں اپنے مضبوط دفاع کے لیے مورچے بنا رہی ہے اور بڑی گاڑیاں یہاں لے آئی ہے اور ان کے دفاع کے لیے پیچھے ہیوی آرٹلری پہلے سے موجود ہے۔ یاد رہے کہ پیپلز لبریشن آرمی کے سولجرز اپریل کے آخر میں گیلون وادی میں اتنا اچانک گھسے کہ انڈین آرمی ان کو آگے سے مقابلہ یا چیلنج تک نہ کر سکی۔ انڈین آرمی کی بار بار کوششوں کے باوجود پیپلز لبریشن آرمی اب بھارتیوں کے ساتھ تنازعات پر بات چیت کے لیے فلیگ سٹاف میٹنگ بھی نہیں کر رہی۔ یہ تو تھی تازہ ترین صورتحال جس کا تذکرہ بھارتی اخبار میں ملا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ آخر کیا وجہ ہے جو بھارت کو چینی افواج کے اندر گھس جانے کے باوجود سانپ سونگھ گیا ہے۔ کوئی میڈیا رد عمل نظر نہیں آ رہا، کوئی پاکستان جیسی دھونس دھمکیاں چین کو نہیں دے رہے۔ آپ کو بتاتے ہیں اصل وجہ کہ انتہائی خفیہ رپورٹس تھی کہ بھارت گلگت بلتستان پر حملہ کرنے کی پوری تیاری میں ہے، جس کا مقصد گلگت بلتستان پر قبضہ کر کے سی پیک روٹس کو کاٹ دے اور گلگت میں تعمیر ہو رہے دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر بھی رکوا دے، کیونکہ اس کام کے لیے بھارت کی پشت پناہی امریکہ اسرائیل بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان کی پیشگی مدد کرنے کی غرض سے اور سی پیک جیسے گیم چینجر منصوبے کو ناپاک بھارتی عزائم سے تحفظ دینے کے لیے چین نے باوجود اس کے کہ امریکہ کے ساتھ بھی کشیدگی اپنے عروج پر رہے پھر بھی بھارت کے اندر فوجیں گھسا، جبکہ پاکستان نے حساس اداروں کی کامیابی اور بر وقت رپورٹ پہنچنے پر سی پیک سمیت دیا میر بھاشا ڈیم اور پاکستان کی سالمیت پر ایک اور بھارتی حملہ ناکام بنا دیا۔ بھارت کے پختہ ناپاک عزائم کو دیکھتے ہوئے چین نے بھی پختہ عزم کرتے ہوئے نہ ان علاقوں میں صرف فوجیں گھسا دی لداخ ریجن جہاں سے بھارت گلگت بلتستان پر حملہ کر سکتا تھا، بلکہ نئی پوزیشنوں پر چینی افواج بنکرز بھی بنا رہی ہیں، جن کا واضح مطلب یہ ہے کہ چینی افواج اب پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ یاد رہے لائن آف ایکچول کنٹرول لداخ ریجن بھارت کے لیے پاکستانی گلگت بلتستان پر حملہ کرنے کا مختصر ترین اور واحد راستہ تھا، جس پر اب خوفناک ڈریگن آ بیٹھا ہے اور بزدل بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ یہاں تک کہ اطلاعات ہیں کہ چین نے بھارت کے 75 فوجی بھی اسلحہ سمیت اغوا کر لیے ہیں۔ کیا پتا چینی فوج اب تک بھارتی فوجیوں کا سوپ بنا کر ہی پی چکی ہو۔ دوسری طرف نیپال کے ساتھ بھی جو بھارتی تنازع شروع ہوا ہے اس میں بھی ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کی سڑک کا معاملہ ہے، جس میں چین نیپال بھرپور پشت پناہی کر رہا ہے کہ بھارت کی بدماشی کو خاک میں ملاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی چین نے دونوں ممالک نیپال اور پاکستان کے ساتھ اپنے اہم اسٹریٹجک اور معاشی منصوبوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بھارت کی ٹھکائی کا پورا پلان بنا لیا ہے۔ چین بھارت کی یہ جنگ اب صرف اسی صورت میں ٹل سکتی ہے اگر بھارت پاکستان کے خلاف ناپاک عزائم سے باز آ جائے، جو کہ یہ کام بھی مشکل لگتا ہے کیونکہ بھارت کو امریکہ اسرائیل پیچھے بیٹھ کر پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے شدید دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ساتھ بھارت خود بھی کئی سالوں سے گلگت بلتستان پر اپنا دعویٰ کر رہا ہے، بالخصوص اب جو دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر شروع ہے اس سے بھی بھارت بہت تکلیف میں ہے۔ ڈیم بن جانے کی صورت میں پاکستان میں بجلی کا بحران حل ہوگا، پانی کی کمی پوری ہوگی، زراعت و خوراک میں اضافہ ہوگا، جبکہ بھارت کبھی بھی اس کے حق میں نہیں ہے۔ بھارت پچھلے 73 سالوں سے مقبوضہ جموں و کشمیر سے پاکستان میں بہنے والے 5 دریاؤں پر چھوٹے بڑے لگ بھگ 124 ڈیم بنا کر تقریباً تمام پانی روک چکا ہے، جس کا مقصد ہی پاکستان کو بنجر بنانا، پاکستان کو بھوکا پیاسا مارنا ہے۔ جو لوگ ان 5 دریاؤں کے قریب رہ رہے ہیں انہیں اچھی طرح علم ہے کہ صرف دریائے سندھ کے علاوہ باقی تمام دریا بھارت کی جانب سے پاکستان کا پانی روک دیے جانے کی وجہ سے خشک ہو چکے ہیں۔ اب ڈیم بن جانے کی صورت میں بھارت کی یہ معاشی دہشت گردی کا منصوبہ کھڈے لائن لگ جانا ہے، جو کہ بھارت کو کبھی منظور نہیں ہے۔ تو پیارے ہم وطنوں، پاکستان کے گلگت بلتستان پر حملہ جہاں سی پیک روٹ کاٹنے میں امریکہ اور اسرائیل کا مفاد ہے، وہیں پہ ڈیم کی تعمیر روکنے میں خود بھارت کا پاکستان کے خلاف ناپاک منصوبے کا مفاد ہے۔ جبکہ بھارت کے ان تمام ناپاک عزائم
खाक में मिलाना चीन के इन तमाम मंसूबों के दिफा का मुफाद शामिल है। अब देखिए मुफादात के हसूल और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जंग में जीत किसकी होती है। हमारे दिफा में आने वाले चीन के साथ हम हर तरह से और हर सतह पर साथ खड़े हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मालूमाती टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। मालूमाती टीवी के साथ रजब अक्कास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।